متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وقال جل وعلا والله لا يستحيي من الحق. محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، کردار بولتا ہے کہ مخصوص پروگرام میں میں پھر حاضر خدمت ہوں. ایک مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کا اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، زندگی کے روزمرہ کے معمولات کیسے ہونے چاہیے، اس مخصوص پروگرام میں ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں. آج ہماری گفتگو کا عنوان شرم و حیا ہے. حیا مومن کی صفت ہے. حیا مومن کی وہ مخصوص صفت ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے پسند کیا ہے. اگر حیا انسان کے اندر سے ختم ہو جائے، مومن کے اندر سے ختم ہو جائے، تو وہ جو چاہے کرے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حیا تمہارے اندر سے ختم ہو گئی تو تم جو چاہو کرو. فاصنع بما شئت، جو چاہو کرو. حیا انسان کو سنوارتا ہے، حیا انسان کو بناتا ہے، اور حیا انسان کو بلند درجات تک پہنچانے والی چیز ہے. حیا مومن کا زیور اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر حیا انسان کے اندر نہ ہو تو آدمی جانور ہو جاتا. حیا انسان کو انسان کے ساتھ ساتھ سلیقہ، تہذیب، اس کی زندگی میں نکھار، اس کو زینت اور اس کو گویا کہ سویلائزڈ بناتا ہے. حیا انسان کے اندر سے ختم ہو جائے تو پھر حیوان ہو جاتا ہے، ان سویلائزڈ ہو جاتا ہے، غیر زینت یافتہ ہو جاتا ہے، الہڑ ہو جاتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ آدمی اپنے لیے بھی ایک طرح سے مزاح کا خیز بن جاتا ہے یا اس کا وزن گھٹ جاتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی وہ مزاح کا بنتا ہے، اور سماج اور معاشرے کے اندر ایسی چیز پھیل جاتی ہے پھر جس کا تدارک نہیں کیا جا سکتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عادتوں اور مختلف خوبیوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ فلاں چیز کی خوبی ہے، فلاں چیز ایمان کا فلاں حصہ ہے، فلاں چیز ایمان کا 71واں یا 72واں درجہ ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں تو پورا ایک ڈپارٹمنٹ کہا، ایک سیکشن کہا. الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے، وَهُوَ يُعَاتِبُ فِي الْحَيَا، اور حیا کے سلسلے میں وہ ایک دوسرے شخص کو ملامت کر رہا تھا. اور کیا کہہ رہا تھا؟ اِنَّكَ لَتَسْتَحِي، خامخواہ تم حیا کرتے ہو، یا حیا میں غلو کرتے ہو، حیا تم زیادہ کیوں کرتے ہو؟ کانہ یقول، گویا کہ وہ آدمی یہ کہنا چاہ رہا تھا قد اضر بک، یہ ضرورت سے زیادہ حیا کرنے نے تم کو نقصان پہنچا رکھا ہے، تم کو تکلیف دے دیا ہے، اس نے تمہارے روزمرہ کی زندگی میں پریشانی واقع ہو رہی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو اپنی حالت پر رہنے دو. شرم اور حیا جو اس کے اندر ہے اس کو اسی حالت پر رہنے دو. فإن الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے. اس کی روایت بھی بخاری شریف نے کی ہے. حیا جنرل ایک چیز ہے. حیا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے نہاتے دھوتے چلتے پھرتے ہر چیز میں حیا ہے. حیا زینت ہے مومن کی. اور خواتین کے لیے تو حیا کا جو درجہ ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے. لیکن دین و شریعت نے یہ کہا ہے کہ حیا غیر ضروری طور پر نہیں ہونا ہے. مثال کے طور پر اگر دین کو سمجھنا ہے، دین کی معلومات حاصل کرنی ہے، سوالات کرنے ہیں تو اس میں حیا نہیں ہے.
اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کو حیا نہیں آتی اس سلسلے میں کہ وہ مچھر کی مثال بیان فرمائے یا مچھر سے بھی کم درجے کی حقیر مخلوق کی مثال بیان فرمائے، اس پر اللہ تعالیٰ کو حیا نہیں آتی۔ کیوں؟ تمہارے بھلائی کے لیے، تاکہ حق واضح ہو جائے، باطل واضح ہو جائے، صحیح واضح ہو جائے، جھوٹ واضح ہو جائے۔ تو جب حق کا اظہار ہو، جب دین و شریعت کا اظہار ہو، اس کو سمجھنا ہو، اس کو بتانا ہو، تو اس وقت حیا کو بیچ میں مزاحم نہیں بننا چاہیے، اس وقت حیا پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس چیز کو صرف چھوڑ کر کے سارے مواقع میں حیا محمود ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کے سلسلے میں حیا نہیں فرماتا، ناحق حیا کرنا اور حق کی بنیاد پر حیا کرنا، جہاں حق ہو، جہاں ضرورت ہو، جہاں اسلام اور ایمان تقاضا کریں، وہاں پر حیا پر آدمی جبر کر کے بات کو رکھتا ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے، لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھانا کھلاتے تھے، صحابہ کرام کو۔ پھر ہوتا یہ تھا کہ لوگ کھانا کھا کر کے دیر تک بیٹھے رہتے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تحمل تھا، آپ کا یہ کردار تھا کہ آپ صحابہ کرام جو ضرورت مند تھے یا جن کو ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، عام طور پر ضرورت مند لوگ آتے تھے آپ کے پاس، کھانا کھاتے تھے صحابہ کرام، اور کھانا کھا کر کے پھر گفتگو کرنے لگتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی تھی، کھانا کھا لیا چلے جانا چاہیے، یہ ضیافت کے آداب میں سے ہیں۔ اسی لیے ان سارے واقعات کے ذریعے جو آگے شریعت بنی، جو آداب بنائے گئے، جو ضیافت کے اصول بنائے گئے، اس میں یہ بات شامل ہے کہ آدمی جب کسی کے گھر کھانا کھانے جائے تو کھانا کھا لے، ادھر ادھر تاکے نہیں، غیر ضروری پر دیکھے نہیں، کھانا کھا لے تو پھر جانا چاہے، الا یہ کہ جس نے مہمان کے طور پر بلایا ہے وہ اصرار کر کے روکے۔ تو آتے تھے صحابہ کرام، دیر تک بیٹھ کر کے گفتگو کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وحی نازل کی اور کہا ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم، یہ چیز ایسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے تم سے نہیں کہہ پاتے کہ بھائی آپ لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیے۔ تو تمہارا معاملہ یہ ہے کہ جب تمہیں کھانے پہ بلایا جائے تو پھر کھانے پر جاؤ، لیکن غیر ناظرین اینا، اس کا جو برتن وغیرہ ہے، دائیں بائیں کی چیزیں ہیں، اس کو بھی نہ دیکھو۔ دیکھیں کیا سلیقہ بتایا گیا، کیا تہذیب بتائی گئی، اور کہا کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا لو منتشر ہو جاؤ۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہے، فیستحی منکم، تم سے وہ شرم کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا فرماتے ہیں تم سے، اور واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بات کرنے میں حیا نہیں کر رہا ہے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل مسئلہ تھا، آپ کی ذات سے یہ مسئلہ وابستہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حیا فرمائی، ورنہ عام حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حیا کرنے والا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا سب سے زیادہ بڑھا ہوا تھا، لیکن جو حق کے معاملات آتے تھے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیا پر کنٹرول کر کے اس بات کو بیان فرماتے تھے، تاکہ وہ ملت کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے واضح ہو جائے اور دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو دختر کا ایک تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے، نبی حیا کرتا ہی اپنے بچوں کو حیا کیسے سکھاتا ہے وہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں پہنچ کے حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں جو جانور چرا کے آئی تھیں ان کو پانی پلا دیا تھا، وہاں پر جب انہوں نے اپنے باپ سے جا کر کے واقعہ پورا سنایا تو والد محترم نے یہ کہا کہ جا کے بلا لاؤ۔ اس کا جو نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے وہ کیا کھینچا ہے، وہ بتاتا ہے کہ حیا کیسے کرنی ہے۔ کہا حضرت شعیب کی دختر کا جو تذکرہ قرآن میں فرماتا ہے وہ یہ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ قرآن مجید کی بلاغت کا کیا پوچھنا، بس ان میں سے ایک دختر آئیں حضرت موسیٰ کے پاس، تمشی علی استحیاء، چلتے ہوئے استحیاء پر، حیا کرتے ہوئے آئیں۔ تمشی علی استحیاء جو عربی جانتے ہیں اور قرآن مجید کا جو یہ بلاغت کا اسلوب ہے وہ یہ کہ سراپا حیا اور شرم بن کر کے وہ آئیں۔
وہ چل کیا رہی تھی بلکہ سراپا حیا تھی، وہ استحیا پر چلتی ہوئی آئیں، شرم و حیا کرتے ہوئے گویا شرم و حیا ہی پر چلتی ہوئی آئیں۔ اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے تھے، تو جب وہ باپ کی طرف یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف وہ گئے تو وہ آگے آگے تھے اور دختر شعیب پیچھے پیچھے تھیں۔ یہ حضرت موسیٰ کا کردار تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے حیادار تھے۔ ایک نبی چونکہ ایک نبی ہونے والا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو بہترین اٹھان پر شروع ہی سے پیدا کیا تھا۔ آپ صادق تھے، آپ امین تھے، آپ حیا والے تھے، آپ لوگوں کا ادب و احترام کرنے والے تھے، آپ سارے معاشرے اور سماج میں نکھرے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ بچے عام طور پر مختصر کپڑا پہن کر کے بھی کام کرتے ہیں۔ جب پتھر ڈھویا جا رہا ہے کعبہ شریف کی تعمیر میں تو سر پر پتھر یا کندھے پر پتھر ڈال کر کے ڈھونا پڑ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور کندھا کھلا ہوا تھا، پتھر چبھتا تھا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ یہ جو پہنے ہوئے ہیں اسی کو سر پر یا کندھے پر رکھ لیں۔ بچے تھے، بہت چھوٹے تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا معاملہ یہ تھا کہ جیسے اس چیز کے بارے میں سوچا آپ نے کہ میں اگر یہ جو تہبند چھوٹا پہنے ہوئے ہوں اگر اس کو کھول کر کے میں نے رکھا اور یہ میری ستر اور میری شرمگاہ کھلی تو ہوگا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال ہی سے غشی آ گئی آپ پر، آپ بے ہوش۔ یہ جو حیا ہے، یہ جو شرم ہے، یہ مومن کا زیور ہے۔ آج کتنی بے حیائی ہمارے سماج کے اندر ہے، آج کتنی زیادہ بے پردگیاں ہمارے سماج کے اندر ہیں۔ ساری چیزیں آج ہر شخص کی نظروں سے حیا نکل گیا۔ نوجوان خاص طریقے سے حیا ان کے سامنے سے، چاہے مرد ہو، چاہے خواتین ہو، چاہے نوجوان لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، حیا نظر نہیں آتی۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ۔ محترم ناظرین، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوں گے، آپ کہیں جائیے گا نہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رب الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہم وقفے کے بعد پھر واپس آ گئے ہیں اور شرم و حیا پر گفتگو چل رہی تھی کہ کتاب و سنت نے شرم اور حیا کے سلسلے میں کیا تعلیمات مومنین کو دی ہیں اور ہماری زندگی کس انداز کی گزر رہی ہے اس کا جائزہ ہم لیں اور اپنے اندر اس خاص وصف کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج حالات بہت نازک ہیں، ہر جگہ بے شرمی ہے، بے حیائی ہے۔ عام مسلمان بھی مغربی تہذیب کی زد میں آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ کرام کے بعض واقعات کا تذکرہ ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں، بعض آیات اور احادیث بھی ہم کوٹ کر چکے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے حیا میں بہت آگے نکلے ہوئے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ آپ رہتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن جب حضرت عثمان کے بارے میں سنتے تھے کہ وہ تشریف لا رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حیا اور ان کی ایمان کا خیال فرماتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، یہاں وہ موقع نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حیا کے سلسلے میں کسی کو سرزنش نہیں ہونی چاہیے۔ حیا جتنا زیادہ جس شخص کے اندر ہوگا اتنی زیادہ وہ نیک اور متقی ہوگا، لیکن حیا حق کے سلسلے میں، حیا دین و شریعت کے سلسلے میں محمود نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ حیا کی وجہ سے اگر دین سیکھنا رک رہا ہو، دین سکھانا رک رہا ہو، حیا کی وجہ سے اگر کوئی حق تلفی کسی کو ہو رہی ہو، ناحق کوئی کام ہو رہا ہو، تو ایسی جگہ پر کہا گیا ہے کہ آدمی کو وہاں اپنے حیا پر، اپنے شرم پر قابو حاصل کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت آتی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، رواہ البخاری۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانیت نے پہلی جو نبوت یعنی جو انبیاء پہلے آئے اور نبوت کا جو آغاز ہوا
تو یہ پہلے کی نبوت اور پہلے کی شریعت اور پہلے کی ہدایات میں جو سب سے پہلی بات آئی وہ یہ تھی، اذا لم تستحی، اگر تم شرم نہیں کرتے، فاصنع بما شئت، تو جو چاہو کرو۔ آپ دیکھیں انسان کے پاس سے اگر حیا ختم ہو جائے، شرم ختم ہو جائے، تو وہ جانور ہو جاتا ہے، جو چاہے کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ تعلیمات ہیں، اس پر جب تک دنیا عمل نہیں کرے گی سکھ اور چین نہیں مل سکتا۔ اور اب حالات ایسے بن رہے ہیں کہ جو پوری دنیا میں قبول اسلام کے واقعات ہو رہے ہیں، اس میں عورتیں اس لیے زیادہ اسلام کی طرف آ رہی ہیں کہ حجاب میں ان کو سکون ملتا ہے، امن ملتا ہے، سیکورٹی ملتی ہے۔ اسلام کی جو مختلف تعلیمات ہیں، ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بہو کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، ماں کی شکل میں، اس میں ان کو تحفظ ملتا ہے۔ تو چونکہ یہ فطری دین ہے، فطری آداب اس کے ہیں، فطری اصول اس کے ہیں، دنیا اس کی طرف دیر سویر آئے گی۔ ہم مسلمانوں کے اندر جو مرعوبیت پیدا ہو گئی ہے، اس مرعوبیت کے نتیجے میں ہماری ماں اور بہنوں کی بھی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه، رواہ الترمذی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی چیز میں بے حیائی اگر شامل ہوگی تو اس کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، بے حیائی نہیں شامل ہوتی کسی چیز میں مگر وہ اس کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے، اور حیا نہیں شامل ہوتی کسی چیز میں مگر اس کو مزین کر کے رکھ دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا کے ساتھ جو کام ہوگا وہ بہتر ہوگا، اچھے انداز سے ہوگا، اور جس میں بے حیائی ہوگی، فحش ہوگا، وہ کام خراب ہوگا، گھٹیا ہوگا۔ ایک اور حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن عمران قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر، رواہ البخاری۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا کبھی بھی نامناسب بات نہیں لاتی۔ جب بھی حیا کوئی کام کرے گی اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا، وہ بڑھیا ہی ہوگا۔ الحیاء لا یاتی، حیا نہیں لاتی الا بخیر، مگر خیر ہی۔ حیا کے نتیجے میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ کبھی آدمی کو کچھ نقصان ہو جائے، کبھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ حیا سے تو انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سارے امور میں یہ فرمایا کہ رزق بھی ہو سکتا ہے، یہ چیز ہے تو یہ بھی ہو سکتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا بھی ہو سکتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ لیکن فرمایا حیا تو وہ ہے جس میں کوئی رزق ہی نہیں ہے، جس میں کوئی لاسی نہیں ہے، پروفٹ ہی پروفٹ ہے۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر۔ ایک اور روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں، عن زید بن طلحہ بن رکانہ یرفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، زید بن طلحہ بن رکانہ مرفوعاً یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں، قال فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیاء، ہر دین، ہر شریعت، ہر مذہب، ہر مسلک، زندگی گزارنے کا اور جو طریقے دنیا میں ہو سکتے ہیں، سب کا کچھ نہ کچھ رکھ رکھاؤ ہے، سب کے پاس کچھ نہ کچھ عادتیں ہیں، سب کے اطوار۔ خلق کہتے ہیں عادت و اطوار، برتنے کی چیزوں کو، اپنی زندگی میں اچھی چیزوں کو اپنانے کو خلق کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر دین میں، ہر شریعت میں یا ہر مذہب میں برتنے کی، اپنانے کی عادت و اطوار، اخلاق کی چیزیں ہیں کچھ، لیکن آپ نے فرمایا خلق الاسلام الحیاء، اسلام کی جو عادتیں اور اطوار اور برتنے کی چیزیں ہیں وہ حیا۔ آپ گویا سارے اخلاق کو آپ نے حیا میں سمو دیا ہے۔ میں آپ کو دیکھیے کہ اس پروگرام میں کردار بولتا ہے کہ پروگرام میں ایک ایک چیز کو لے رہا ہوں اور تفصیل سے اس پر گفتگو ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں خلق ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، کردار کیا تھے، برتاؤ کیا تھے؟
تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار بردار تو قرآن مجید تھے. تو پورا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. پورے قرآن پر عمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ چھوڑا، اور اس میں کیا کیا اخلاق بیان ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ اسلام کے جو اخلاق ہیں وہ حیا ہے. یہ حیا کی اہمیت کے پیش نظر آپ نے یہ بات کہی ہے. گویا سارے اخلاق کو سمو دیا، اس میں سارے اخلاق کی بیس حیا ہے. آپ مہمان نوازی کر رہے ہیں تو حیا ہونا چاہیے، آپ بڑوں کا ادب کر رہے ہیں تو حیا ہونا چاہیے، آپ مسلم غیر مسلم تعلقات اگر انجام دینا چاہتے ہیں تو حیا ہونا چاہیے، آپ جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی تہذیب اور سلیقہ ہونا چاہیے. آپ اس سے آگے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی عادت اپنا رہے ہیں، کوئی بھی اخلاق آپ کا ہے، تو اگر بیس اس کا فاؤنڈیشن اس کا حیا ہو تو وہ چیز مزین ہو جاتی ہے، اس میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے، اس میں شگفتگی آ جاتی ہے، اس میں گویا کی بہتری آ جاتی ہے. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں. صحابہ کرام کی زندگیاں اس سے بھری پڑی ہیں، بعد کے صلحاء امت کی زندگیاں اس سے بھری پڑی ہیں، مومنین کی زندگیاں اس سے بھری پڑی ہیں. حیا کے سلسلے میں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کو دیکھنا چاہیے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث اور آتی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الحیاء والایمان قرناء، ان الحیاء والایمان قرناء جميعا، ان الحیاء والایمان قرناء جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جگری دوست ہیں، لنگوٹیا یار ہیں. حیا اور ایمان بالکل ساتھ ساتھ رہتے ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے، کبھی بھی الگ نہیں ہوتے. جب ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. حیا چلی جائے اگر تو ایمان چلی جائے گی، ایمان چلا جائے تو حیا چلی جائے گی. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان ہے، ایمان حیا ہے، اور اس کی تشریحات کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آ چکی ہے. محترم ناظرین، ہم چاہیں گے اپنے بزرگوں سے، نوجوانوں سے، ماں اور بہنوں سے، خاص طریقے سے نئی نسل سے، کہ وہ حیا کا دامن تھامیں. اسلامی تعلیمات جو حیا کے سلسلے میں، شرم کے سلسلے میں ہیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. انشاءاللہ انہیں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، ان کی زندگیاں نکھریں گی، دنیا بھی صحیح گزرے گی، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي